اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے جملہ اسمیہ میں زور پیدا کیا تھا اور زور دینے کے لیے 4 چیزیں ہم نے سمجھی تھیں۔ ایک انّا کا استعمال، دوسرا لام کا استعمال، تیسری قسم کا استعمال اور چوتھا کہنے والے کا زور۔ آج ہم اسی ٹاپک کے متعلق 3 ایکٹیویٹیز کریں گے اور یہ ایکٹیویٹیز آپ نے ساتھ ساتھ کرنی ہے یا اپنی کاپی پر نوٹ بک پر ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے تو پریکٹس وقت نہیں ہوگا، پھر آپ کو لگے گا کہ آدھی جو عربی سیکھ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے پریکٹس وقت بہت ضروری ہے۔ ان ایکٹیویٹیز میں ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اگر یہ ایکٹیویٹی لیں تو یہ قرآن سے مثالیں ہیں جو ہم نے لی ہیں۔ جب بھی آپ انشاءاللہ اب قرآن کھولیں گی اور پڑھیں گی، انّا کو سامنے دیکھیں گی تو آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ضرور چلے گا۔ انّا کے متعلق آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ انّا کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، یعنی کہ انّا جملے کو اون کر دیتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر قرآن کی مثالوں کو سمجھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انّا کے اسم اور انّا کی خبر کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ دوسری یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس میں ہم نے انّا یا پھر لام لگا کر یا دونوں لگا کر ترجمہ کرنا ہے۔ یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو اپنے ساتھ کرواؤں گی، کرنی آپ نے ہی ہے، میں بس تھوڑی تھوڑی ہیلپ کروں گی۔ اگر آپ سامنے ہوتے تو یہ بہت بہتر ہوتا، لیکن خیر ہے، سیکھنے کے لیے آپ مجھ سے دور بیٹھے بھی سیکھ سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اس کے بعد یہ جو جملے آپ کو دیے گئے ہیں یہاں پر اس کی آپ نے عربی کرنی ہے، بہت ہی آسان الفاظ ہیں، کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی پہلی ایکٹیویٹی سے جو ہے قرآن سے مثالیں، اور ہم نے اس ایکٹیویٹی میں 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام اس میں ترجمہ بھی کرنا ہے، دوسرا اسم انّا کو تلاش کرنا ہے اور تیسرا خبر انّا کو تلاش کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم یہاں پر 3 کلرز لیں گے۔ ہم انّا کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ریڈ کلر لیں گے۔ انّا اس کو ہم کہیں گے حرف مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے، نوٹ کر لیں۔ انّا کو ہم نے کیا کرنا ہے، حرف تاکید یعنی زور دینے والا حرف یا پھر حرف مشبہ بالفعل۔ اور مشبہ بالفعل کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ فعل سے مشابہت رکھتا ہے۔ جس طرح فعل جملے کو اون کر دیتا ہے، اپنے حساب سے اعراب دیتا ہے، جس سے فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے، اسی طرح انّا بھی جملے کو اون کر دیتا ہے۔ اس کے بعد مبتدا اور خبر نہیں رہتے۔ اگر ہم انّا کے بغیر یہ جملہ دیکھیں، نصر اللہ قریب، تو سب سے پہلے تو یہ نصر اللہ ہوگا کیونکہ مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے، اور پھر یہ قریب ہوگا، پھر نصر اللہ کو ہم مبتدا کہیں گے اور قریب کو ہم اس کی خبر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں آپ نے سمجھنی چاہیے کیونکہ اب تک تو آپ نے الحمدللہ بہت کچھ سیکھ لیا ہے، تو یہ باتیں آپ کو مشکل نہیں لگنی چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں انّا، یہ تو ہو گیا حرف مشبہ بالفعل۔ اب ہم نے اس کا اسم دیکھنا ہے جو کہ حالت نصب میں ہوگا، اور پھر ہم نے اس کی خبر دیکھنی ہے جو حالت رفع یعنی اپنی پہلی والی حالت میں ہی ہوگی۔ اسم کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پر گرین کلر لیتے ہیں اور اسم میں ہمارے پاس نصر اللہ۔ یہاں پر یہ جو نصر اللہ ہے یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے اور 2 الفاظ کو آپس میں جوڑنا ہم نے سیکھا تھا۔ تو نصر اللہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر دونوں مل کر ہو جائیں گے اسم انّا، اور پھر خبر انّا ہو جائے گی قریب۔ انّا نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے، یا واقعی اللہ کی مدد قریب ہے، یا سچ میں اللہ کی مدد قریب ہے، یا ہم اس کو اپنے الفاظ میں بھی زور دے کر کہہ سکتے ہیں اللہ کی مدد قریب ہے۔ واقعی یا سچ میں بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس کہنے والے کے حساب سے یا پڑھنے کے حساب سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر زور ہے، اللہ کی مدد قریب ہے، صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد انّا یہ ہو گیا حرف مشبہ بالفعل، اور الصفا والمروہ۔ الصفا ہمیں اس کی اعرابی حالت اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ صفا یہ اعرابی حالت میں ایسے ہی آتا ہے، یعنی کہ اب ہم نے یہاں پر سیاق و سباق کے حساب سے، کانٹیکس کے حساب سے دیکھنا ہے کہ یہاں پر اس کی اعرابی حالت کیا ہے۔ اور والمروہ، یہاں پر تا نصب ہے اور آپ کو پتا ہے یہ دونوں الفاظ واو کے ذریعے ہم جوڑ دیں گے، بالکل اس طرح دیکھیں۔ الصفا اس کو ہم کر دیں گے معطوف، اور واو کو کر دیں گے ہم حرف عطف۔ حرف عطف کہا جاتا ہے وہ حرف جو جوڑنے کے لیے کام آئے، جیسے ہم اینڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں انگلش میں، یا پھر ہم اردو میں اور کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ حرف عطف ہے۔ اور والمروہ، ان الصفا والمروہ، تو یہ المروہ جو ہے اس کو ہم کر دیں گے معطوف علیہ، یہ ہو جائے گا معطوف علیہ اور یہ ہو جائے گا معطوف، یعنی کہ مروہ سے ہم نے صفا کو جوڑ دیا ہے۔
تو یہ دونوں مل کر یہاں پر ہو جائیں گے حالت نصب میں، کیونکہ اسم ان حالت نصب میں ہوتا ہے۔ پھر ہم ان دونوں کو یعنی کہ معطوف الیہ، معطوف اور حرف عطف ان تینوں کو بلکہ ہم اسم ان قرار دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں حروف ایک حرف اور دو اسم مل کر یہ اسم ان ہے۔ اس کی خبر ہے من شعائر اللہ۔ ویسے من یہ جار ہے اور شعائر اللہ یہاں پر شعائر کی جو زیر ہے یہ جر کی وجہ سے ہے، یعنی کہ شعائر من کی وجہ سے حالت جر میں ہے اور اللہ ہی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں ہے۔ تو شعائر اللہ، اللہ کی شعائر یا اللہ کی نشانیاں، یہ مضاف الیہ دونوں مل کر ہو جائیں گے مجرور، تو جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ ہو جائے گا قائم مقام خبر، یعنی کہ یہاں پر یہ خبر کا کام دے رہا ہے، خبر کی جگہ پر ہے۔ ان صفا والمروہ، یقیناً صفا اور مروہ، اس کی خبریں اور بھی ہو سکتی تھی، مثلا صفا اور مروہ پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ خوبصورت ہیں، یا صفا اور مروہ بڑے ہیں، اس کی خبر اور بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس کے بارے میں ہم نے بتایا، اس کے متعلق بھی ہم کر سکتے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں سے ہے، من کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، تو اس کو ہم متعلق بھی کہیں گے کہ یہ صفا اور مروہ کے متعلق ہے، کہ صفا اور مروہ کے متعلق ہم بیان کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اس کو ہم قائم مقام خبر بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ قائم مقام خبر ہے، یعنی یہ خبر کی جگہ پر ہے۔ یہاں پر کوئی اور خبر بھی آ سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صفا اور مروہ کے بارے میں کوئی اور معلومات نہیں دی، بلکہ یہ معلومات دی کہ من شعائر اللہ، وہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب ہم تھوڑا جلدی چلتے ہیں۔ اسی طرح ان حرف مشبہ بالفعل، ان حرف مشبہ بالفعل، ان حرف مشبہ بالفعل اور ان حرف مشبہ بالفعل، ہم نے ان تمام کا اسم بھی دیکھنا ہے اور خبر بھی دیکھنی ہے۔ اگر خبر نہیں ہوگی تو قائم مقام خبر ضرور ہوگی۔ تو القوۃ للہ جمیعا، یہاں پر جمیعا لفظ ایکسٹرا ہے، اس کو ہم فی الحال یلو سے ہی ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم ابھی کچھ نہیں دیکھتے کیونکہ یہ ابھی چیز ہم نے نہیں سیکھی، صحیح ہے۔ تو یہاں پر نا آہستہ آہستہ ہمیں یہ بھی پتا چلے گا کہ ہم نے کیا سیکھنا ہے، کیا سیکھنے کے لیے ابھی رہتا ہے۔ تو القوت آپ نوٹ کریں گے کہ اس کی جو اعرابی حالت ہے وہ حالت نصب ہے، اور ہمیں خود ہی پتا چل جائے گا کہ یہ اسم ان ہے۔ اسی طرح اللہ، یہ بھی اسم ان ہے کیونکہ یہ اس کی بھی اعرابی حالت نصب ہے۔ للہ، یہ ان القوت للہ، للہ یہ جار اور مجرور مل کر پھر متعلق ہو جائے گا، یعنی ان القوت، یقیناً قوت للہ، اللہ کے لیے ہے، یعنی قوت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی ہے، پوری کی پوری طاقت اللہ کی، پوری کی پوری طاقت جمیعاً کی وجہ سے ہو رہی ہے، صحیح۔ پھر وَإِنَّ اللَّهَ، یقیناً اللہ، اب ہم نے اللہ کے بارے میں خبر دینی ہے، اور خبر حالت نصب میں ہوتی ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں گے شدید، یہ حالت نصب میں ہے، اور العذابی یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں ہے۔ تو شدید العذابی، اللہ شدید العذاب ہے، یعنی سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ہو گئی اسم ان اور خبر ان۔ پھر ان مثل عیسیٰ عند اللہ، یہ پورا مل کر، اب یہ پورا کیسے ملے گا اس کو بھی ہم انشاءاللہ آگے چل کر کھول کر واضح کریں گے، کیونکہ ابھی کچھ چیزیں رہتی ہیں جو ہم نے نہیں پڑھی۔ تو مسئلہ، مثال، ان مسئلہ یقیناً مثال، عیسیٰ کس کی مثال، عیسیٰ کی مثال، عند اللہ اللہ کے نزدیک، یہ کچھ ایکسٹرا چیزیں ہیں، اور کیونکہ یہاں پر عند حالت نصب میں ہے، آپ نوٹ کریں گے یہ عند ویسے عندن ہوتا، لیکن عند یہ یہاں پر مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے، تو اس کی تنوین چلی گئی ہے، عندن کی جگہ عند ہے، اور نصب کیوں ہے کیونکہ اس کا تعلق بھی اسم ان سے ہے، یعنی یہ تمام مثل عیسیٰ سے لے کر عند اللہ تک یہ تمام کا تمام اسم ان ہے۔ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک کس کی طرح ہے، کمثل آدم۔ اب ہم اس کی خبر دے رہے ہیں، اس کے متعلق ہم یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی سی ہے، کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننا چاہیے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو نبی کا درجہ دیتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائق بھی یہی ہے
کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے بیٹے کے درجے کی جگہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا درجہ اور اللہ تعالیٰ کے بندے کا درجہ دیا جائے، کیونکہ اللہ اپنی ذات میں شرک کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ ان الہدی ھدی اللہ، ان الفضل بید اللہ، ان الرسول حق، ان المساجد للہ۔ یہ چاروں جملے بہت آسان ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ترجمہ بھی آ رہا ہوگا پڑھ کے ہی کہ الہدا یقیناً ہدایت، واقعی ہدایت۔ ہدایت یہ اسم ہے اور ہم اس کے بارے میں خبر دیں گے، اور خبر کیا ہے؟ ھدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہے۔ ہدایت اللہ کی ہدایت، یعنی اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ ہدایت دے۔ ان الہدی ھدی اللہ۔ پھر ان الفضل، فضل یقیناً فضل۔ اب ہم نے فضل کے بارے میں یہاں پر معلومات دینی ہے، تو فضل کے بارے میں ہم اور بھی بہت کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فضل کے بارے میں بتایا ہے بید اللہ، وہ میرے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان الفضل یقیناً فضل، بی یہاں پر جار ہے اور ید یہاں پر مضاف ہے، اللہ یہاں پر مضاف الیہ ہے۔ اب نوٹ کریں گے وہی باتیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ تو ان الفضل یقیناً فضل، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، یا خبر کی جگہ پر وہاں پر آیا ہے بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ بے ساتھ کے معنی میں آتا ہے۔ لیکن ایک چیز یہاں پر آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ یہ جو جار مجرور ہوتے ہیں نا، یہ اپنی معنی جملے کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر با کا مطلب ساتھ ہے تو ہر جگہ آپ اس کا ترجمہ ساتھ کریں گے۔ آپ دیکھیں اس کا دونوں طرح سے ترجمہ سوٹ ہو رہا ہے۔ ان الفضل بید اللہ، یقیناً فضل اللہ کے پاس ہے، یا یقیناً فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یا یقیناً فضل اللہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کا ترجمہ خاص ایسے کریں گے کہ یقیناً فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر الرسول، ان الرسول، یہ رسول یہاں پر ہو گیا اسم ان، اور اسی طرح یہ مساجد ہو گیا اسم ان۔ اب ہم ان کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، یقیناً رسول حق ہے، رسول کے بارے میں خبر ہو گئی۔ ان المساجد، مسجد کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ للہ، اللہ کی ہیں۔ مساجد کے بارے میں ہم یہاں پر اور بھی خبریں دے سکتے ہیں، جیسے مساجد وسیع ہیں، مساجد بہت زیادہ ہیں، یا مساجد قریب ہیں، یا مساجد چھوٹی ہیں، اور بھی ہم بہت کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ نے اپنی کتاب میں کہا ہے ان المساجد للہ، مساجد اللہ کے لیے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ یہاں پر مجھ سے پہلے نا آپ خود یہ اس طرح کر لیں جیسے میں کر رہی ہوں، کیونکہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں کتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو ان کو ہم پہلے ہائی لائٹ کرتے ہیں، حرف مشبہ بالفعل یا اس میں حرف تاکید، ان ان ان، صحیح ہے۔ پھر الشیطان، یہ ہو جائے گا اسم۔ اب تک تو آپ کو باتیں سمجھ میں آ بھی رہی ہوں گی۔ ان الشیطان، یقیناً شیطان، اب اس کے بارے میں ہم نے خبر دینی ہے، اور کیا خبر ہے؟ عدو مبین، شیطان عدو مبین ہے۔ للناس، یہ یہاں پر عدو مبین کے بارے میں متعلق ہو رہا ہے، یعنی خبر کے متعلق ہو رہا ہے کہ شیطان دشمن ہے واضح۔ کس کا دشمن ہے؟ دشمن کے بارے میں واضح وضاحت دی جا رہی ہے، للناس کی لوگوں کا دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ تو للناس، یہ اس کو ہم فی الحال یلو کلر دے دیتے ہیں کیونکہ اس کو ہم اینالائز نہیں کریں گے، آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ للناس، یہ جار اور مجرور مل کر ہو جائے گا خبر کے متعلق، اور مبین عدو مبین یہ موصوف اور صفت ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت ٹائم بعد موصوف اور صفت آیا ہے، تو عدو مبین یہ چاروں اعتبارات سے ایک دوسرے کو فالو کر رہا ہے۔ اگر تو آپ کو موصوف اور صفت کی پوائنٹس یاد ہوں، شرائط یاد ہوں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ چاروں اعتبارات سے فالو کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو عدو مبین واضح دشمن، کھلا دشمن، ایک دوسرے کی صفت بیان، دشمن کی صفت ہے کہ وہ واضح ہے، تو عدو مبین کو ہم یہاں پر ہائی لائٹ کر دیں گے کیونکہ یہ خبر ان ہے۔ اسی طرح پھر الدین عند اللہ، یہ پورا ہو جائے گا اسم ان، اور الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ الاسلام، اسلام ہے، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ پھر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہاں پر بالکل ویسے ہی جیسے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے واو کے ذریعے الفاظ کو آپس میں جوڑتے جانا ہے، تو یہ واو اور یہ واو، ان تینوں واو کو ہم ملا کر ان تینوں الفاظ کو صلاتی، نسکی
महयाय ममाती, बल्कि चारों ये मुजाफ और मुजाफ इलैह, मेरी नमाजें मुजाफ इलैह, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरा मरना। ठीक है, ये चार बातें हैं, दोबारा नोट कर ले। सलाती, नुसुकी, महयाय ममाती, ये पूरा मिलकर हो जाएगा यहाँ पर इस्मु इन्ना। इसकी एराबी हालत अभी हमें समझ नहीं आ रही, सवाए एक लफ्ज के जो है या पे ये जो जबर है ये बता रही है कि हालत नसब में है, सलाती भी हालत नसब में है, नुसुकी भी। और ये यहाँ पर इसको जेर क्यों आई है, थोड़ा अगर आप यहाँ पर थोड़ी तवज्जा करें तो देखें ये असल में था सलाता। ठीक है, सलाता, लेकिन क्योंकि या मुतकल्लिम खुद से पहले वाले हर्फ को जेर देती है तो सलाता की ता को हटाकर यहाँ पर जेर दी गई कि सलाती। तो ये यहाँ पर हालत नसब में ही है, या की वजह से इस पर जेर आ गई है। और बहयाया, यहाँ पर बहयाया में या और या के बीच में क्योंकि अलिफ आ गया है इसलिए यहाँ पर इसने जबर कबूल कर ली है, क्योंकि अलिफ को वो जेर नहीं दे सकती। ठीक है, तो इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यकीनन मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना किसके लिए है। अब हमने उसकी खबर देखनी है और यहाँ पर खबर नहीं आई, यानी कि मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानी लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये इनके मुतालिक आया है, या हम इसे कायम मकाम खबर भी कह सकते हैं। अब मैं कहूंगी आपको कि ये जो जुमले हमने अभी बाकी बचे हैं ये आप कोशिश करें कि खुद से कर लें। वैसे मैं करवा देती, लेकिन पूरा काम अगर मैं करूंगी तो आप हाथ छोड़ देंगे कि बस चले खैर है, हो गया, बस देख लिया। देखना नहीं है, सिर्फ देखना काफी नहीं होता, खुद मेहनत करनी पड़ती है। तो कोशिश करें, इसमें इन्ना तलाश करें और खबर इन्ना तलाश करें। और यहाँ पर मैं आपके लिए एक सहूलत या एक आसानी कर देती हूँ कि यहाँ पर ये जो लाम है, यहाँ पर भी जो लाम है और यहाँ पर भी, और ये जो यहाँ पर भी, इन चारों पर और यहाँ पर 5 पर ये जो लाम है ना, ये जो इन्ना के साथ लाम आता है ना, ये वो वाला लाम है। ठीक है, इन्ना के साथ जो लाम आता है, यानी कि ताकीद के लिए, जो इन्ना अपने साथ नहीं लेता उसको आगे धकेल देता है, इसको हम लाम ताकीद कहते हैं। तो ये यहाँ पर खबर के ऊपर आया है, तो ये लाम के बाद खबर शुरू हो रही है। बहुत ही आसान कर दी है मैंने आपको। लाम से पहले जो भी अस्मा है वो इस्मु इन्ना है, और लाम के बाद जो भी है वो खबर इन्ना है। बस आप खुद तलाश करें। ठीक है, फिर हम आगे दूसरी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। इसमें इन्ना और लाम लगाकर तर्जमा करना है। तो हाजल किताबू, अगर इन्ना के बगैर हम करें तो ये किताबू होगा और मुफीदुन होगा। हाजल किताबू मुफीदुन, ये किताब मुफीद है। अब यहाँ पर ये हाजल किताबू ये हो जाएगा मुब्तदा और ये हो जाएगी उसकी खबर। और ये हाजा, यहाँ पर हम हालत रफ़ा में कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये इसमें इशारा के तौर पर आया है, और इशारा और मुशारन इलैह ये भी एक दूसरे को फॉलो ही करते हैं। तो ये दोनों हालत रफ़ा में है, क्योंकि मुब्तदा हालत रफ़ा में होता है। और हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि हाजा की जो एराबी हालत है ये हमें कॉन्टेक्स्ट सियाको सबाक से पता चल जाएगी। तो हमें खुद ही पता चल रहा है कि हाजा यहाँ पर हालत रफ़ा में है। तो हाजा इशारा और अलकिताब मुशारन इलैह दोनों मिलकर ये हो जाएंगे मुब्तदा और मुफीदन हो जाएगी खबर। लेकिन अगर हम यहाँ पर इन्ना लगाएं तो ये यहाँ पर अब मुब्तदा नहीं रहेगा, हमने इसको यहाँ पर इरेज करना है। और ये किताबू भी नहीं रहेगा, बल्कि इसकी जो एराबी हालत हो जाएगी वो किताब हो जाएगी। और यहाँ पर हाजा जो पहले हालत रफ़ा में था अभी हालत नसब में हो जाएगा, क्योंकि अलकिताब भी हालत रफ़ा में आ गया, और क्योंकि इसमो इन्ना हालत रफ़ा में होता है और मुफीदुन अपनी इसी हालत पे रहेगा। तो हाजल किताबू हो जाएगा इसमो इन्ना और खबरू इन्ना हो जाएगा मुफीदुन। ठीक है, तो इसी तरह अब आपने यहाँ पर इन्ना लगाना है और इसी तरह एराब भी लगाना है। और ये यहाँ पर देखिए मोहम्मदुन तनवीन है, आपने इसकी तनवीन को हटाना है। ऐसा ना हो कि इन्ना लगा दें फिर आगे एराब का ख्याल ही ना करें। यहाँ पर कोई तनवीन ही नहीं लगी हुई, आपने इसका भी ख्याल करना है। यहाँ पर भी आपने पेश को हटा देना है, जबर नसब देनी है, यहाँ पर भी नसब देनी है, यहाँ पर भी कोई हरकत नहीं है, आपने खुद ख्याल करना है। तो इन्ना लगाकर आपने ख्याल भी करना है साथ साथ, और साथ ही साथ आपने तर्जमा भी करना है। बहुत ही आसान अल्फाज हैं, तमाम का
जो अरबी है, अरबी से उर्दू वो आपको आ जाएगा। फिर तीसरी एक्टिविटी की तरफ आएँ। यहाँ पर आपने सबसे पहले तो अरबी करने से पहले अगर मैं आपको थोड़ी हिंट्स दूँ तो आपने पहले इन्ना के लिए जो लफ्ज़ है उसको अलग करना है। जैसे यकीनन ये इन्ना के लिए आया है तो इसको आपने अलग कर दिया। फिर इसके इस्म को आपने अलग करना है। फिर आपने इसकी खबर तलाश करनी है और खबर है यहाँ पर बहुत गफूर है। अच्छा, यहाँ पर ये जो बहुत लफ्ज़ है ना, इसका तर्जमा इन्ना के साथ आ जाएगा, तो आपने बहुत का अलग से तर्जमा नहीं करना। इसी तरह जैसे बेशक तुम्हारा रब बड़ा बख्शने वाला है, तो ये जो बड़ा है इसका तर्जमा भी आपने नहीं करना। और वाक़ई ये कुरान हिदायत वाला है, यकीनन जन्नत का वादा सच्चा है, बेशक आपका रब बहुत, इसको भी आपने छोड़ देना है, ठीक है। वाक़ई तुम पर अल्लाह का फ़ज़्ल अज़ीम है, अज़ीम का आपने तर्जुमा करना है यहाँ पर। तो इसी तरह आपने पहले इन्ना का जो लफ्ज़ है उसको अलग कर देना है, जैसे यहाँ पर बेशक, फिर तुम्हारा रब, ये इस्म हो गया, इस्म को आपने तलाश करना है और फिर बड़ा बख्शने वाला है, ये हो गई इसकी खबर। तो फिर अब आप तर्जुमा करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी और आपको इन तमाम अल्फाज की अरबी भी इंशाल्लाह आ जाएगी। हाँ, अगर किसी लफ्ज़ की नहीं आ रही तो आपके पास मोबाइल है, आप डिक्शनरी से ये देख सकते हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। कोशिश करनी है कि इसका तर्जुमा लाज़मी आपने करना है। यहाँ पर ये एक जुमला है, बड़ा है, बेशक तुम्हारा दीन भी सही दीन है। तो मैं यहाँ पर आपकी थोड़ी हेल्प कर दूँ तो इन्ना, ये यहाँ बेशक के लिए हो जाएगा। फिर तुम्हारा दीन, आप यहाँ पर नोट करेंगे कि ये दो अल्फाज का मजमुआ है। तुम्हारा दीन, ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है, तो दीनु का, इन्ना दीनु का, और का क्यों, क्योंकि अच्छा दीनु नहीं बल्कि यहाँ पर दीना, सही है, क्योंकि इस्मु इन्ना हालत नसब में होता है और का यहाँ पर तुम्हारे के लिए आया है। तो इन्ना दीन का, यकीनन तुम्हारा दीन। फिर सही दीन है, सही को हम सही भी कह सकते हैं, दीनुन सहीहुन, ऐसे दीनुन सहीहुन, सही दीन, ये भी दो अल्फाज का मजमुआ है, यानी कि मुरक्कब तौसीफी। ये यकीनन ये कुरान फसीह है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। वाकई तुम पर अल्लाह का फजल है, ये फजल अजीम है, ये भी आप कर सकते हैं। थोड़ी बस मेहनत करें, थोड़ी तवज्जो दें तो इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर हम मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।